میں جا رہا تھا ترکی ابھی رمضان سے پہلے، تو ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے، وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا، تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا، آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو، مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو، تو ظاہر ہے. پھر میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا. پھر تو اب کیا کرنا ہے، اس کو سمجھا کے ہم نے بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت، تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا، ماشاء اللہ داڑھی اس کی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا، خدا کا منکر، سمجھ رہے، اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی، میری بیگم نے بھی پردہ کیا. بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں. اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا ایمان بچ گیا، اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے، یہ لطیفے سن کے، ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں، یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے. ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں، مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ، نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں وہ. یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج، ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا، آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں، کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں، یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہیں. جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا، یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے، اور کیمرے کی وجہ سے. صحیح ہے نا؟ حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا، کم نہیں ہوں گا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہی ایک اسکالر ہیں، باقی لوگوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، باقیوں سے ہم سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. میرا مقصد صرف یہ کہ یہ جو ہمارے بارے میں مشہور کر دیا نا، یہ چٹکلے اور لطیفے ہی ہیں، تو یہ تو شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں، بیچ سے لطیفے ہی بنا کے چلا رہے ہوتے ہیں. کلپ دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے. ہاں تو باقی یہ ہے کہ ہم یہ چٹکلے سناتے کیوں؟ بھائی مزاج ہے ہمارا، مجبوری ہے. ہم نے لوگوں سے شروع میں ہی کہا بھائی جس نے سننا ہے سنے، نہیں سننا تو نہ سنے. بھائی کہیں اور دنیا میں کا خالی ہم اکیلے تو نہیں ہے نا، دین کی خدمت تو بہت لوگ کر رہے ہیں. تو آپ کو جس سے فائدہ ہو آپ ادھر چلے جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟